ایک ایسا انسان جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، جس کے نام سے مکہ کے مسلمان کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس انسان کو بدل دیا بلکہ پوری اسلامی تاریخ کا رخ بھی بدل دیا۔ یہ کہانی ہے عمر ابن الخطاب کی، وہ شخصیت جس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی۔ مکہ کے ابتدائی دن اسلام کے لیے انتہائی سخت تھے۔ مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور وہ چپ کر عبادت کرتے تھے۔ قریش کے سردار اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور انہی میں سے ایک مضبوط اور سخت مزاج شخص تھا عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب اپنی بہادری، طاقت اور سخت طبیعت کے لیے مشہور تھے۔ وہ اسلام کے شدید مخالف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دعوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ غصے میں تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں روکا اور پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے غصے سے جواب دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ گھر کے اندر ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر اسلام کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی عمر نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے سختی سے سوال کیا۔ بحث بڑھ گئی اور روایت میں آتا ہے کہ عمر نے اپنی بہن کو مارا، جس سے ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر کچھ لمحوں کے لیے رک گئے۔ ان کی بہن نے مضبوطی سے کہا، ہاں، ہم اسلام لے آئے ہیں اور جو چاہو کر لو۔ ان کے اس یقین اور استقامت نے عمر کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر نے خود کو پاک کیا، پھر وہ صحیفہ لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ الفاظ عمر کے دل میں اترتے چلے گئے۔ قرآن کی تاثیر نے ان کے دل کو بدلنا شروع کر دیا۔ عمر نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب صحابہ کو خبر ملی کہ عمر آ رہے ہیں تو کچھ لوگ فکر مند ہو گئے۔ لیکن جب عمر گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے، اور وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد مسلمان پہلی بار کھل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ اسلام جو پہلے کمزور نظر آتا تھا، اب ایک نئی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ عمر بن خطاب بعد میں اسلام کے عظیم رہنماؤں میں سے بن گئے۔ وہ انصاف، تقوی اور مضبوط قیادت کی مثال بن گئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دل سچائی کو پہچان لے تو سب سے سخت انسان بھی بدل سکتا ہے، اور یہی ایمان کی طاقت ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔